اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کے آخری دنوں کے پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2022 کے ماہ مبارک رمضان میں شرح و ترجمے دعائے ابو حمزہ سمالی کے 11ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی، عام طور سے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ عبادت کرنا، پروردگار متعال سے تنہائی میں گفتگو کرنا، اشک بہانا، دعا اور مناجات کرنا اور حقیقی معنی میں مجرب دعاؤں کے ساتھ پروردگار متعال سے رابطہ برقرار کرنا، جیسے کہ دعا ابو حمزہ سمالی ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں، دعائے عرفہ امام حسین ابن علی علیہ السلام ہے، دعائے کمیل ہے، تو گویا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی دوسری چیزوں کی، سماجی کاموں کی، پولیٹیکل کاموں کی، مختلف دوسری چیزوں کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، دین میں دو کانسیپٹس ہیں، ایک جہاد اکبر اور ایک جہاد اصغر۔ جو کوششیں ایکسٹرنل کوششیں ہوتی ہیں، غربت سے مقابلہ، پولیٹیکل سچویشنز میں مقابلہ کرنا، مختلف کاموں کو باہر معاشرے میں انجام دینا، انہیں جہاد اصغر میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹا جہاد۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا مرحبا ان پر کہ جنہوں نے جہاد اصغر کو انجام دے دیا اور اب جہاد اکبر کرنے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم سے ان کے صحابہ نے پوچھا کہ اے رسول، اتنے ہم میں سے شہید ہوئے، اتنے ہم میں سے زخمی ہوئے، اتنی ہم نے محنت کی، آپ اسے جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، تو پھر جہاد اکبر کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد جو تم اپنے نفس سے کرنے جا رہے ہو اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پرسنل پروردگار متعال سے عبادت، پرسنل رابطہ، گریہ، مناجات، دعا، یہ جو اہل بیت علیہ السلام انجام دیتے تھے، یہ کس طرح جہاد اصغر ہمارے یہاں شامل ہونے لگا، اور باقی تمام وہ جد و جہد جو باہر نظر آتی ہے اس کو ہم نے جہاد اکبر قبول کر لیا۔ تو اس پر غور کرنا ہوگا۔ یہ موضوعات جو اس وقت دعا میں ہم جن کو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ باہر ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی ان کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آڈینس نہیں پسند کرتی ہے، جب آڈینس کو ان چیزوں میں لگاؤ نہیں ہوتا، تو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پھر ان موضوعات پر توجہ نہیں دے سکتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو آپ تک وہ باتیں نہیں پہنچتی، اور آپ تک بہت ساری دوسری فرعی باتیں پہنچتی ہیں جن کا دین سے ویسا تعلق ہے کہ جیسے درخت سے اس کی شاخ کا تعلق ہوتا ہے، یعنی شاخ جیسے ایک فرع ہوتی ہے درخت میں، ویسے یہ موضوعات بھی دین کے فرع میں شامل ہوتے ہیں، اور اصل و اساس جو ہے وہ پروردگار متعال کی عبودیت ہے کہ جن پر ان الفاظ کی دلالت ہے اور یہ الفاظ گواہی دیتے ہیں۔ پروردگارہ میری مدد فرما کہ میں اپنے حال پر گریہ کر سکوں، اور کیوں نہ گریہ کروں اس وقت کے لیے کہ جب میری جان میرے بدن سے خارج ہو رہی ہوگی، اور کیوں نہ گریہ کروں اپنے قبر کی تاریکی کے لیے، اور کیوں نہ گریہ کروں اپنے قبر کی تنگی کے لیے۔ اے پروردگارہ، کیوں میں نہ تنہائی میں تیرے سامنے سر رکھ کر گڑ گڑاؤں اس وقت کے لیے کہ جب منکر اور نکیر مجھ سے سوال پوچھ رہے ہوں گے۔ پروردگارہ، کیوں نہ میں تنہائی میں اپنے حال پر گریہ کروں اس وقت کے لیے کہ جب قیامت کے دن میں اپنی قبر سے باہر آ رہا ہوں گا۔ پروردگارہ، میرے گناہوں کا وزن میرے کمر پر ہوگا، اور اس کی وجہ سے میری کمر جھکی ہوئی ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہاں تک ہم نے دعا کا مطالعہ کیا۔ اب دعا کا اگلا جملہ یہ ہے کہ انظروا مرتن عن یمینی، ہاں پروردگارہ، میں قبر سے جب باہر نکلوں گا اور اسی عالم میں کہ میری کمر جھکی ہوئی ہوگی، حاملاً ثقلی علی ظہری، جب میں اپنے بوجھ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا ہوں گا۔ انظروا مرتن عن یمینی و اخری عن شمالی، ایک دفعہ میری نظر سیدھے ہاتھ پر جائے گی، پھر میری نظر الٹے ہاتھ پر جائے گی۔ حیرانی کا عالم، سرگردانی کا عالم، اذ الخلائق
فی شأن غیر شأنی، تمام مخلوقات اپنے معاملات میں مصروف ہوں گے اور کسی کو میری فکر نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، اس دنیا میں جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، جب ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں، جب کسی تقریب میں جاتے ہیں، اگر کوئی ہمیں سلام نہ کرے، اگر کوئی ہمیں نہ دیکھے، اگر کسی کو ہماری فکر نہ ہو، تو ہمیں وہ محفل کاٹنے لگتی ہے، ہمیں وہ جگہ اجنبی محسوس ہوتی ہے، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ تو عزیزان گرامی، صحرائے محشر میں کیا عالم ہوگا کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اب آگے نام اعمال کو ہاتھ میں لینے کا وقت آنے والا ہے، اور یہاں پر سب سے سخت ترین وقت انسان کی زندگی میں یہ ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کبھی انسان سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھے، کبھی الٹے ہاتھ کی جانب دیکھے، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اللہ اکبر، و امہ و ابیہ، جس دن انسان اپنے ماں باپ سے فرار اختیار کر رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں سخت ترین شدائد اور مشکلات میں انسان اپنے ماں کے آغوش میں جا کر آرام پاتا ہے۔ نہ جانے قیامت کے دن کون سی مصیبت ہوگی، کس قسم کی شدت ہوگی کہ انسان اپنے ماں باپ سے فرار اختیار کرے گا، وصاحبتہ و بنیہ، اسی بیوی سے کہ جس کے ساتھ وہ سکون پاتا تھا، انہی بچوں سے کہ جنہیں دیکھ کے وہ خوش ہوا کرتا تھا، اب یہ ان سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہر کسی کو اپنی مشکل کی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے معاملات میں مصروف ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش و خرم ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، کھلکھلا رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان کے اوپر خاک بیٹھی ہوئی ہوگی، غم و اندوہ ان چہروں سے نظر آ رہا ہوگا۔ ترہقھا قترۃ وذلہ، ان چہروں پر سیاہی ہوگی اور ان چہروں پر ذلت ہوگی۔ پروردگارہ، میں کیوں نہ گریا کروں اپنے حال پر کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کس سمت جا رہا ہوں۔ پروردگارہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، کس طرح میرے دن اور رات مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ پروردگارہ، میں کیسے اپنے حال پر گریہ نہ کروں۔ عزیزان گرامی، اپنے حال پر گریہ کرنے کے مراحل میں کچھ وقفہ آتا ہے، یہاں پر دعا کا ایک خوبصورت جملہ بیان کرتے ہیں ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں۔ سیدی علیک معولی، پروردگارہ، میں تو ہمیشہ سے تجھی پر اعتماد کرتا ہوں، وہ معتمدی و رجائی، پروردگارہ، میرا تو اعتماد ہمیشہ صرف اور صرف تجھ پر ہے۔ میں نے تو ساری زندگی صرف تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور صرف تجھ سے ہی امید رکھی ہے۔ برحمتک تعلقی، عجیب جملہ ہے۔ جب انسان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو، تو انسان جواب میں اپنے وطن کا نام لیتا ہے، اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے۔ یہاں پر ہم پروردگار متعال سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ وبرحمتک تعلقی، پروردگارہ، تیری رحمت کے سوا ہم نے آج تک کچھ نہیں دیکھا۔ تیری رحمت سے ہمارے ساتھ وہ کنیکشن بن گیا ہے، تیری رحمت سے ہم، تیری محبت سے، تیرے کرم سے ہم اتنا مانوس ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم کہاں کے ہو، تو ہم اپنے وطن کا نام نہیں لیں گے، ہم اپنی کاسٹ کا نام نہیں لیں گے، ہم کہیں گے برحمتک تعلقی، ہمارا تعلق تمام زندگی، حتیٰ اس سے پہلے کہ ہم پیدا ہوں اور اس وقت سے لے کے ابھی تک تیری رحمت سے ہی ہے۔ ہم نے تیری رحمت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ تصیب برحمتک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ وتہدی بکرامتک من تحب، تو جس سے محبت کرتا ہے، اور پروردگارہ، تو جسے چاہتا ہے تو اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور میرے معبود، اگر تو مجھ سے محبت نہیں کرتا اور اگر تو مجھے نہیں چاہتا، تو آج کے دن مجھے کیوں توفیق دیتا کہ میں بیٹھ کر تجھ سے
ان خوبصورت الفاظ میں گفتگو کر سکوں۔ یقیناً تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پروردگارا تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی تجھ سے حقیقی محبت کرنے لگوں۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ السمالی کا 11واں حصہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔